گزشتہ ہفتے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے سخت بیانات سامنے آنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ پوری حکومت مولانا صاحب سے معافی کا تقاضا کر رہی تھی، خاص طور پہ شہدا کے حوالے سے اور جو جنگ لڑنے کے لیے آگے بارڈر پہ فوجی حضرات جاتے ہیں ان کے حوالے سے مولانا کے بیان کے اوپر کافی تنقید کی گئی، لیکن آج مولانا صاحب نے اس بیان کو واپس لینے کی بجائے ڈبل ڈاؤن کر دیا ہے اپنے جو پورے ریٹرک ہے اس پہ، آج اس سے بھی سخت تقریر کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اس وقت حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے اوپر تولے نظر آ رہے ہیں، سو پروگرام کے اس حصے میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے چیلنجر ہیں، جو دوسری اپوزیشن ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے 5 اگست کو باقاعدہ تحریک چلانے کا عندیہ دے دیا ہے، اور یہ ہوگا کیا، اس جو تحریک ہے اس کا آغاز کہاں ہوگا، اختتام کہاں ہوگا، اس کا دائرہ کار کیا ہوگا، اس کو لیڈ کون کرے گا، اس حوالے سے تحریک انصاف کیا کہتی ہے آپ کو سنواتے ہیں۔ ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی تھی، سب اکٹھے بیٹھے تھے، ایک فیصلہ کیا ہم ہر صوبے میں ایک جلسہ رکھیں گے، اور اگر عدالتوں نے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ہمیں اگر اجازت نہ دی تو ہم ایک ہی پوائنٹ رکھیں گے، پشاور یا سوابی، وہاں پر ہم اکٹھے ہو کر جلسہ کریں گے۔ اس جلسے میں ہم اپنا اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ ڈسکرائب کریں گے کہ ہم نے کس طرح سے لے کر اس مومنٹم کو آگے چلنا ہے۔ 5 اگست سے ہم نئی تحریک کی آغاز کریں گے، مختلف جلسے جلوس ہوگے، شیڈول دیا جائے گا، اور ایک بہت بڑی تحریک کی تیاری 5 اگست سے شروع ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں اس وقت حکومت کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ تحریک انصاف ایک تحریک کا ذکر تو کر رہی ہے، لیکن اس تحریک کو چلانے کی ان کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے سیاسی طور پہ، وہ ایک بڑا کویسچنبل بات ہے، بڑا ایک کویسچنیبل ایک پوائنٹ ہے۔ بہرحال جی، پی ایم ایل این اس بات میں بڑی کمفرٹیبل نظر آتی ہے کہ چونکہ تحریک انصاف میں گروپنگ بہت ہے، ڈویژن بہت ہے، تو کسی بھی قسم کی موومنٹ وہ نہیں چلا پائیں گے، اور اس بات کا عندیہ کیل ملک صاحب ہمارے پروگرام میں بھی دیا، ملاحظہ کیجیے۔ 5 اگست کی اس احتجاج کے حوالے سے تو بے سود قسم کا احتجاج، اور پارٹی کے اندر اپنی اتنی ڈویژنز، آپ کو پتا ہے کہ کتنے گروپس بن چکے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر۔ سہیل آفریدی صاحب پارٹی کے اس اجلاس کی صدارت نہیں کرتے، اس میں شامل نہیں ہوتے۔ احتجاج کا احتجاج کدھر کا احتجاج، کوئی احتجاج نہیں ہونے والا۔ اس کے علاوہ کشمیر الیکشن کے دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بہت اس وقت ایک اگریسو موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے وفاق کو تھوڑا آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ بھئی جو وہاں پر کشمیر میں اس وقت انٹرنیٹ نہیں چل رہا اور جو باقی وہاں پہ سیاسی معاملہ سالو نہیں ہو رہے، اس میں وفاق کی جو کوتاہیاں ہیں اس کی طرف انہوں نے نظر جو ہے نشاندہی بھی کی۔ پروگرام کے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عامر الیاس رانا صاحب، مظہر عباس صاحب، ذرا سینس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ وفاقی کابینہ کے اندر تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، یہ کافی کچھ خبریں ہمارے پاس جمع ہے، اس سے کیا سمجھ میں آتی ہے ہم ان سے بات کریں گے۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ میرے خیال ہے مولانا سے شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے ایک دم سے جو ہے وہ گیئر بڑھا دیا، اور آج جو اپنی گفتگو ہے وہ اس سے کئی قدم مزید آگے چلے گئے۔ انہوں نے کہا میں معافی نہیں مانگوں گا بلکہ مجھ سے معافی مانگی جائے، بلکہ انہوں نے بھی ہنٹ دیا کہ بھئی اگر زیادہ ہمیں تنگ کیا تو پھر ہمارے صوبے کے اندر جو ہے موبلائزیشن شروع کر دیں گے۔ مولانا یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک پرانے سیاستدان ہیں، انہوں نے کئی دہائیوں پہ بہت سارے ادوار دیکھے ہیں، ایسے موقع پہ اس وقت فرنٹ فٹ پہ آ کے چارج کرنا یہ کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے ان کی؟ دیکھیں، سیاسی حکمت عملی تو ضرور ہے مولانا فضل الرحمان کی، اور جب انہوں نے بیان دیا تو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ شہباز شریف اور محسن نقوی 26ویں 27ویں ترمیم پہ، پھر بلاول بھٹو سب جاتے رہے، تو اگر ان کا غصہ اتنا زیادہ ہے تو ان سے بات ہونی چاہیے، لیکن شہداء کے اوپر جو گفتگو کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ اور پھر جو آج انہوں نے لائرز فورم میں جا کے اپنے خطاب کیا ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو پھر یہ اچانک غصہ بھی نہیں ہے، یہ ایک حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ مولانا غفور حیدری کہیں کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے چلے جائیں گے، کچھ لوگ تعویل دیں آ کے اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ ان کا بیان اس طرح نہیں اس طرح تھا۔ آج مولانا فضل الرحمان نے، جیسے آپ نے خود بھی کہا، کہ کھلم کھلا وہ بات کر دی کہ جی آپ تو شہداء کی جو ہے میتیں بھی وصول کرنے والے نہیں ہیں، ہم بھی تو شہداء کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ ایک حکمت عملی کا حصہ لگ رہا ہے، اس کو آپ آئسولیشن میں نہیں لے سکتے۔ ہم پہلے دن سمجھے کہ غصہ ہے، ظاہر ہے رسبری وزارتیں تو ہمیشہ سے مولانا کے اوپر چوائس آتی رہی کہ جی آپ ہر دفعہ حکومت میں چلے جائے، اور ان کا غصہ بھی تھا کہ پی ڈی ایم میں نے بنائی، میرے کندھوں پہ رکھ کے آپ لوگوں نے عدم اعتماد چلائی، اور پھر جب سارے کے سارے سکھی ہوئے، پہلے اس میں تو مولانا بھی سکھی تھے، مولانا مواصلات کی وزارت ان کے مولانا اسد کے پاس تھی نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس وقت بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس الیکشن کے بعد جو کچھ ہوا اس سے وہ بہت ناراض ہیں۔ ابھی وہ کہیں کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو حکومت کی بھی آفر ہوئی تھی، میں نے کہا جس کی باغیں میرے پاس نہ ہوں اس میں نہیں جاؤں گا۔ مولانا پوری پلاننگ کر کے آ رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب کے پی کے اندر بھی
دہشت گردی اپنے عروج پہ، اور بلوچستان میں بھی فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج نے بات کی ہے. میں اس حصے پہ تو ضرور جاؤں گا کہ بات چیت تو ہونی چاہیے، لیکن مولانا شاید زیادہ غصہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ غصہ ان پہ تمام حکومتی جماعتوں نے بھی کر دیا. پریس کانفرنسوں کی ایک لائن لگی ہوئی وفاقی وزراء کی. شرجیل میمن نے کوئی 2 گھنٹے طویل پریس کانفرنس کی ان کے بارے میں، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے اور آصف علی زرداری کے بہترین تعلقات رہے. بلاول بھٹو بولے جا کے کشمیر میں، کیونکہ جو شہداء ہیں نا وہ تو سب کے ہیں، فوج کے ہوں، سویلین ہوں، پولیس کے ہوں، کسی کے ہوں. اس کے اوپر تو مولانا فضل الرحمان صاحب زیادتی کر رہے ہیں. میں تو بالکل کلیئر ہوں اس معاملے پہ. ہاں باقی سیاست میں ان کا حق ہے کہ وہ تنقید کریں، جن سے بات کرتے رہے، جیسے پی ڈی ایم دور میں اور پی ڈی ایم سے پہلے انہوں نے بتایا. غفور حیدری صاحب ہی ان کے ساتھ ہوتے تھے جب یہ فوجی اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کے ساتھ بھی بات کرتے تھے. عمران خان کے دور میں بھی بات کرتے تھے، بعد میں بھی کرتے رہے. اب بھی وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج پہلی دفعہ وہ ڈیزل کے اوپر بھی انہوں نے بات کی کہ میرا کوئی پرمٹ ہے تو دکھاؤ. ہر دفعہ مجھ پہ الزامات لگاتے ہیں. مولانا نے کچھ سوچ کے کیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنا ٹائم گزر گیا اور ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی خط و کتابت نہیں ہو رہی. مجھے لگ یہی رہا ہے. اب دیکھیں یہ تو بہرحال سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ ایک سیاستدان کے ساتھ بات کریں. بالکل. مذہب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے مولانا صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں ایسے موقع کے اوپر خاص طور پہ؟ بلکہ انہوں نے آج اس بیانیے کو کئی قدم آگے لے کر چلے گئے ہیں. جو ہمیں لگ رہا تھا گزشتہ کچھ دنوں میں کہ شاید بیچ میں کئی بات چیت ہو، کوئی ٹیمپریچر نیچے جائے، وہ تو ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے. شکریہ مریم. دیکھیے عامر کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے، مولانا بہت کیلکولیٹڈ پولیٹکس کرتے ہیں، لیکن ان کو پچھلے چند سالوں میں بڑے سیٹ بیکس ہوئے ہیں پولیٹکس میں. آپ دیکھیں کہ وہ مولانا بڑے سالوں سے مین سٹریم پولیٹکس کا حصہ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا آج بھی کسی نہ کسی طرح حصہ ہیں، لیکن جو پولیٹیکل اسٹیکس ہیں وہ بڑے مختلف رہے ہیں مولانا کے. آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی ڈی ایم کے ایک اجلاس سے مولانا نے غالباً دسمبر 2020 تھا، جس میں آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف کے درمیان تلخی ہو گئی تھی اس بات پہ کہ اسلام آباد جو مارچ ہے وہ استعفیٰ دے کر کیا جائے یا وہاں جا کے فیصلہ کیا جائے. اور مولانا اس میں پھر تقریباً واک آؤٹ کر گئے تھے. انہوں نے پھر میڈیا سے اس وقت گفتگو بھی نہیں کی تھی. اس وقت یہ کیوں کر رہے ہیں مولانا؟ اور جو انہوں نے اپنے اہداف مقرر کیے ہیں اس میں یہ اس حد تک کیوں آگے چلے گئے ہیں، جو کہ نارملی مولانا بڑے کیلکولیٹڈ ورڈز یوز کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں. تو یہ جو ریڈ لائن وہ بظاہر کراس کرتے نظر آتے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ مولانا کر کیوں رہے ہیں یہ بات. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بالکل کیا بلوچستان میں وہ اپنا پولیٹیکل اسٹیک چاہتے ہیں، سرفراز بگٹی کو اگر دیا جا سکتا ہے فارم 47 جے یو آئی کو وہاں سے کیوں ہروایا گیا، اس طرف کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن مولانا کا ظاہر ہے بہت چھوٹا وہ نہیں ہوتا جب مولانا اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر رہے ہیں، اس طرح مخاطب کر رہے ہیں. اور آل آف سڈن جیسے اس وقت سارے لوگ مولانا کے حوالے سے مختلف باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ حکمراں اتحاد، تو کل وہ چیز تبدیل بھی ہو جاتی ہے. دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں. اگر ریاست سمجھتی ہے کہ مولانا جو ہے انہوں نے اس حد تک بات کی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید مولانا کو نہیں کرنی چاہیے تھی، خاص طور پہ شہداء کے حوالے سے، تو اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں. یا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا اس طرح کی سیڈیشن کے مرتکب ہوئے ہیں تو آپ مولانا کے خلاف مقدمہ بنائیں. لیکن ہمارے یہاں جس طرح مقدمات بنائے جاتے ہیں کہ پاکستان کے 15 شہروں میں آپ نے مقدمات بنا دیے، جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں آپ یہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنجیدہ نہیں ہیں. اور یا یہ کہ سنجیدگی سے مولانا سے گفتگو کی جائے. یہی لوگ جو بیانات دے رہے ہیں جا کے مولانا سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ آپ سیاست پر، آپ حکومت پر اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کریں، لیکن آپ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں. اس میں آپ دیکھیں کہ مولانا تحریک انصاف بھی مولانا کے قریب گئی اور پھر تحریک انصاف پیچھے ہٹ گئی، اور مولانا بھی تحریک انصاف کی اس موومنٹ کا حصہ نہیں بنے، اور جس موومنٹ کا وہ حصہ شاید اگر قیادت کرنا چاہتے تو قیادت بھی کر سکتے تھے، جو الٹیمیٹلی اچکزئی کے ساتھ. تو مولانا کے پولیٹیکل اسٹیکس جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہرٹ ہوئے ہیں وہ 2018 کے بعد سے ہوئے ہیں ہرٹ مولانا کے. لیکن جب ہم پولیٹکس میں اس طرح
स्पेस खुला छोड़ देते हैं तो फिर पॉलिटिक्स में हर वो चीज़ होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक बात है, ठीक और बात इस है। वक्त ऐसा ही लगता है कि पॉलिटिक्स में बिल्कुल हमने एक स्पेस खुला छोड़ दिया है और जिसका जो जी चाह रहा है वो बात कर रहा है। और सही मानों में सियासी मुज़ाकरात जिनको हम कहते हैं, ना हुकूमत मुझे संजीदा नज़र आती है, चाहे वो बलूचिस्तान का इशू हो, आज़ाद कश्मीर का इशू हो या इवन इंटरनल इश्यूज हों, उन पर एक संजीदगी से गुफ्तगू की ज़रूरत है और प्राइम मिनिस्टर शुड टेक द इनिशिएटिव। प्राइम ठीक है, मिनिस्टर मतलब लेकिन हुकूमत ये बड़े सीरियस इशू हुकूमत